السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ اے ایمان والو، اپنے کو بہت سارے گمانوں سے بچا لو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں۔ اے ایمان والو، جاسوسی نہ کرو۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کھائے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو، پس تم اس کو برا سمجھتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو بنایا ہے ایک مرد اور عورت سے، ہم نے تمہارے لیے برادریاں اور قبیلے بنا دیے تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے۔ بے شک اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، بے شک اللہ کی ذات جاننے والی ہے، خبر رکھنے والی ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب سج احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت ہوئیں۔ سورۃ الحجرات دوسرا رکوع، دوسری آیت مبارکہ اور تیسری آیت مبارکہ تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ سورۃ حجرات کے بارے میں کئی جمعوں سے تذکرہ چل رہا ہے، اور دوسرے رکوع کے اندر جو ابتدائی 2 آیات ہیں ان کے حوالے سے گزشتہ جمعوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ 6 بڑے گناہ ہیں جس میں آدمی دوسرے ایک اپنے بھائی کو، کسی عزیز کو، اس کو گھٹیا ظاہر کرنا چاہتا ہے، ڈس گریڈ کرنا چاہتا ہے، ڈی گریڈ کرنا چاہتا ہے، اور اس سے وہ بڑا گناہ ثابت ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں بیان کر دیا، کہا مذاق نہ کرو کسی کی تذلیل کرنے کے لیے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرما دیا کہ کسی کے اوپر الزام نہ لگاؤ۔ قرآن نے فرما دیا کسی کو برا لقب نہ رکھو۔ قرآن نے فرما دیا کہ بدگمانی نہ کرو۔ قرآن نے فرما دیا کسی کی ٹو کے اندر نہ لگ جاؤ۔ قرآن مجید نے فرما دیا کہ کسی کی غیبت نہ کرو۔ یہ 6 بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کے بارے میں گزشتہ جمعوں کے اندر تذکرہ ہوا ہے۔ آخری جو گناہ ہے اس کے بارے میں گزشتہ جمعوں میں تذکرہ چل رہا تھا کہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا، اس کی عدم موجودگی کے اندر
ایسا تذکرہ کرنا اگر وہ موجود ہو تو اس کو وہ تذکرہ اور اس کے بارے میں بات اس کو پسند نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے غیبت۔ اس کے اندر بھی انسان اپنے کو پاک صاف اور اپنے کو بڑا اور اپنے کو بہتر ثابت کرنا چاہتا ہے، اور جس کی برائی اور غیبت کرتا ہے اس کو نیچا کرنا چاہتا ہے اور اس کو گھٹیا ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ کون ہے گھٹیا اور کون ہے اعلیٰ؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ نے جس کو قبول کر لیا، اعمال اس کے قبول ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑے درجے والا ہے، اور جس کے اعمال قبول نہ ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی رتبہ اور مقام نہیں رکھتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ غیبت کی بڑی زیادہ سخت وعید ہے۔ غیبت کے بارے میں قرآن نے بھی تذکرہ کیا کہ غیبت ایسا ہے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، اس لیے کہ وہ پاس موجود نہیں ہے، غائب ہے، تو مثال دے دی کہ ایسا ہے جس طرح کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا ہے، اور جب وہ موجود نہیں اور غائب ہے تو گویا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یہ قرآن نے مثال دی ہے۔ مثال کے ساتھ بڑی باتیں، مشکل باتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ قرآن کے اندر بڑی ساری اللہ تعالیٰ کی ذات نے سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں، اور یہ بھی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے مثال دی ہے، اور اللہ تعالیٰ مثال جو ہیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس طرح ہے جس طرح کہ اپنے مردہ بھائی جو ہے اس کا گوشت کھانا ہے، غیبت کرنا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ 3 جگہیں ایسی ہیں یا 3 صورتیں ایسی ہیں شریعت مطہرہ نے اس کی غیبت کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان میں سے کسی کے ساتھ ظلم ہے اور زیادتی ہے، ظالم کا تذکرہ کرنا اور اس کے ظلم کو بیان کرنا تاکہ لوگوں کے سامنے ہو کہ یہ بڑا زیادتی کرنے والا اور ظلم کرنے والا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو روک لے۔ ظالم کا تذکرہ اس کے ظلم کے ساتھ جو اس نے ظلم اور زیادتی کی ہے اس کا تذکرہ کرنا، لوگوں کو بتانا، یہ بیان کر دیا تھا کہ اس طرح یہ تذکرہ کرنا غیبت کے اندر نہیں آئے گا، یا یوں کہہ لو کہ شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ غیبت کی دوسری شکل جو جائز ہونے کی ہے، دوسری شکل جائز ہونے کی یہ ہے کہ آدمی کسی کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے تو اس کو بتا دینا کہ بھائی ذرا قدم دھیان سے رکھنا، یہ جگہ جو ہے اتنی مناسب نہیں ہے، اور اس صورت کے اندر اس کو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے تذکرہ کر دینا، یہ غیبت جو ہے شریعت مطہرہ کے اندر اس کی بھی اجازت ہے۔ اب تیسری یعنی وہ دوسری جو شکل تھی اس میں اصل مقصد اصلاح ہوتا ہے۔ دوسری میں نے جو شکل بیان کی تھی کہ آدمی جو برائی بیان کرتا ہے اس کا تذکرہ کرنا، اس سے مقصد اس آدمی کی اصلاح ہے۔ اس سے مقصد کیا ہے؟ اس آدمی کی اصلاح ہے، اس کا تذکرہ کر دیا جائے اور اس کی برائی کو بیان کر دیا جائے اور اس کو سمجھا دیا جائے۔ شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ استاد اپنے شاگرد کو علیحدگی میں بلاتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو علیحدگی میں بلاتا ہے، بڑا اپنے چھوٹے کو علیحدگی میں بلاتا ہے، اور بڑے پیار کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے کہ یہ غلط بات ہے اور یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یہ اخلاق سے گھری ہوئی بات ہے، اور اس کی برائی کا تذکرہ ہے۔ مقصد اس سے اس کی برائی نہیں ہے، مقصد اصلاح ہے۔ اس اصلاح کی نیت کے ساتھ جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ غیبت کے زمرے کے اندر نہیں آتا، شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب آخری ایک شکل ہے جو غیبت کے بارے میں اس وقت میرے ذہن کے اندر ہے، وہ غیبت کے زمرے کے اندر نہیں آئے گی۔ وہ کیا ہے کہ دوسرے آدمی کو نقصان سے بچانا، دوسرے آدمی کو تکلیف سے بچانا، دوسرے آدمی کو ظلم اور زیادتی سے بچانا، اور اس کو بچاتے ہوئے آدمی کسی بات کا تذکرہ کر دیتا ہے تو یہ تذکرہ غیبت کے اندر نہیں آئے گا، بلکہ اس سے مقصد ایک اپنے بھائی کی حفاظت ہے اور اس کو بچانا ہے۔ اس کی مثال ہے
اب آدمی کوئی آپ سے محلے میں آتا ہے یا آپ کی مارکیٹ میں آتا ہے یا آپ کے دوست احباب میں سے ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میں فلاں آدمی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، میں شراکت کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا چاہ رہا ہوں، اب بتاؤ مجھے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، وہ آدمی کیسا، میں اس کے ساتھ شراکت کر لوں؟ اب آدمی شکل و صورت سے سفید کپڑے ہیں، مفتی صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، اور وہ باہر کا آدمی نہیں سمجھتا کہ اس کے معاملات کیا ہیں اور حالات کیا ہیں، اس کا لینا دینا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مفتی صاحب کیا ہیں؟ ایک آدمی آپ سے رائے لینا چاہتا ہے اور آپ اس کے اندر چھپا جاتے ہیں یہ ہمارے خطیب صاحب اور امام صاحب ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ معاملات کے لحاظ سے نمازیں اپنی جگہ پر ہیں، اور جب معاملات ہوتے ہیں تو پھر انسان معاملات کے اندر اس درجے کا کوالٹی والا انسان، کوالٹی والے ملنے بہت مشکل ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں چیز بڑی کوالٹی والی ہے، انسانوں کے اندر بھی بڑی کوالٹی والے انسان ہیں، اس معاشرے کے اندر بھی کوالٹی والے انسان موجود ہیں، لیکن عام طور پر کچرا ہے، کوالٹی موجود نہیں ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھ ہی لیا اور آپ سے کسی نے رائے لے لی، آپ نے اس رائے کو دبا دیا اور آپ نے اس کے بارے میں صحیح رائے نہیں دی، یہ خیانت ہے، یہ بددیانت۔ آپ کے ذہن میں آیا وہ یہ نہیں ہے کہ میں اگر بیان کروں گا تو یہ تو غیبت ہو جائے گی، میں بیان کروں گا اگر حقیقت حال میں نے بیان کر دی تو یہ کیا ہو جائے گی؟ غیبت ہو جائے گی۔ آپ نے اس بات کو چھپا دیا اور آپ نے اس بات کو دبا دیا، آپ نے گویا کہ اس کا نقصان کر دیا۔ آپ جانتے تھے اور آپ کو حالات کا پتہ تھا اور آپ کو حالات کی خبر تھی، لیکن آپ نے نہیں بتایا، اس کی دو وجہ تھی۔ بعض دفعہ ہم لوگ بھلا کیا کہتے ہیں، چلو یار اس کا نقصان ہونا چاہیے، اس کا، ہمارے ہاں خیر خواہی کا پہلو تو ختم ہو گیا نا، بھلائی کا پہلو تو ختم ہو گیا، ہماری سوچ منفی ہے، ہماری فکر منفی ہے، ہماری محنت منفی ہے، ہم کسی کو اچھا دیکھ کر خوش نہیں ہیں، اور ہماری خوشی اس کے اندر ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچ جائے، کسی کا نقصان ہو جائے اور کسی پر کوئی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ہم اپنے ذہن کو اس طرح بنا لیا ہے، تو اپنی اس فکری اور ذہنی اس غلط سوچ کی وجہ سے ہم اس کو صحیح رائے نہیں دیتے، اور بعد میں جب نقصان ہوتا ہے تو پھر ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا اس طرح ہونا ہے، اس لیے ہم چھپ رہے اور اس لیے ہم خاموش رہے، اس لیے ہم نے نہیں بتایا اور اس لیے ہم نے صحیح بات اس کے لیے ظاہر نہیں کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ المشیر امین، جب کسی سے مشورہ لیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امین ہے، مشورہ دینے والا، وہ ایسا ہے جس طرح کہ کسی کے پاس اس کی امانت ہے تو اس کو ادا کرنا ہے، تو مشورہ بھی امانت ہے، اس کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے۔ معاشرے کے اندر اس طرح بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ کیا مثالیں ملتی ہیں کہ آدمی آ کر پوچھ لیتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ کاروبار کرنا اور مجھے ان کے ساتھ معاملہ کرنا اور مجھے ان کے ساتھ بات کرنا کس طریقے کے ساتھ ہے، 100% جانتے ہیں کیا خرابی ہی خرابی ہے، 100% جانتے ہیں کہ ہر روز کی شکایات ہیں اور خرابی ہی خرابی ہے۔ نہیں جی یہ ہمارے تعلق والے امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ہم نے ان کی برائی کو بیان نہیں کرنا، یہ غیبت بن جائے گی، وہ موجود نہیں ہے، اور ہم اس کو خاموشی کے ساتھ، چپکے کے ساتھ یا تو سیدھا کہہ دیتے ہیں جی خطیب صاحب امام صاحب ہیں، اور یا پھر اس بات کو گول مگول کر کے اس کو دو ٹوک طریقے کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ اس کو بات نہیں بتاتے ہیں، اور بیچارہ بعد میں پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو بعد اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور بعد یہ اس بات کو اپنے اندر ہی لیے ہوتے ہیں، چلو ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کو پتہ تھا
میں نے اس سے رائے بھی لی اور اس نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس نے مجھے صحیح بات نہیں بتائی ہے، حالانکہ یہ یہاں کا رہنے والا، مارکیٹ کا رہنے والا، ہر روز کے معاملات اس کے سامنے تھے اور اس کا لینا دینے کا سلسلہ سامنے تھا، اور کوئی نہ کوئی آ کر جھگڑا کر رہا ہوتا تھا اور رائے لینے پر اس نے صحیح نہیں بتایا۔ وہ آدمی بعد میں شرمندہ اور بعد میں اس کو کوستا ہے اور اپنے دل کے اندر یہ سوچتا ہے یہ میرا عزیز اور میرا خیر خواہ، اس نے میرے مشورے کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں کیا ہے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، غیبت بڑا گناہ ہے، لیکن کوئی آدمی آپ سے پوچھنا چاہتا ہے، کسی مسئلے کو پوچھنا چاہتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اپنی بیٹی کو کسی نے دینا ہے، آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں اپنی بہن کا اور بیٹی کا، تو اگر آپ ان کو اچھے طریقے کے ساتھ جانتے ہیں تو جانتے ہیں، لیکن اگر نہیں جانتے تو آپ کہاں آئیں گے؟ اس کے کسی عزیز سے پوچھ لیں گے، کسی محلے دار سے پوچھ لیں گے، امام اور خطیب صاحب سے پوچھ لیں گے یہ بچہ ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کو اپنی بیٹی دینا چاہ رہے ہیں، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب بتائیں، یہ اگر اب مسئلہ سامنے کہ برائی بیان کرنا یہ غیبت ہے تو اب کیا کرے گا؟ وہ چھپا جائے، دبا جائے اور تذکرہ نہ کرے اور اس کو بیان نہ کرے۔ کسی کی بیٹی کا گھر برباد اور تباہ ہو جائے اور کسی کا مستقبل خراب ہو جائے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس بچے کے اندر یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، اور اس کے والدین کا مسئلہ یہ ہے روزانہ جو پہلی بہو ہے وہاں جھگڑے ہیں اور یہ سلسلہ ہے، وہ بات ہے، ہمارا ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے یہ ہمارا رشتہ دار ہے اور ہمارا قرابت دار ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا تعلق رکھنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس مشورے کے اوپر صحیح رائے نہیں دے گا وہ بددیانتی کرے گا، وہ خیانت کرے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المشیر امین، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہے۔ اب لوگ ہمارے پاس خطباء کے پاس آتے ہیں، ائمہ کے پاس آتے ہیں کہ فلاں بچے کے بارے میں محلے کا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم کہتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں، وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، اور آدمی پہلے لوگ مارکیٹوں کے اندر جاتے تھے کہ اذان ہوتی ہے اور فلاں جو حاجی صاحب ہے ان کا بیٹا کیا کرتا ہے، اذان ہونے کے بعد مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، اس کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور اس کی بیٹھک کہاں ہے، اور اس کی مصروفیات کیا ہیں، اور یہ کیا سلسلہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ آتا ہے، یہ ایک گواہی ہے اور شہادت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے، کہ گواہی دینی ہے تو سچی دینی ہے، اگرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف ہی کیوں نہ آتی ہو، تمہارے عزیز داری اور قرابت داری کے خلاف آتی ہو، یہ تم سے پوچھا جا رہا ہے اور تم گواہ بن رہے ہو، اور تم یہ ذہن میں بٹھا لو کہ یہ غیبت ہے اور غیبت بڑا گناہ ہے، میں نے یہ گناہ نہیں کرنا اور اپنے آپ کو غیبت سے بچا لینا ہے، گویا کہ آپ دوسرے کے نقصان کا سبب بنیں گے اور دوسرے کے نقصان کا ذریعہ بنیں گے، یہ تباہی ہے اور بربادی ہے اور یہ بددیانتی ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے چونکہ اب اس طرح کا معاملہ رہا نہیں ہے، لوگ رائے لینا ہی چھوڑ گئے، کیا کسی سے پوچھنا ہی چھوڑ گئے۔ اس کی دو وجہ بن گئی، ایک ہر آدمی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، کام کا مسئلہ ہو تب یا کوئی عزیز داری کا مسئلہ ہو، سمجھ اپنی توہین سمجھتا ہے، میں اگر ان کے سامنے اس کام کے بارے میں ان کی رائے لوں گا اور میں اپنی بات ان کے سامنے رکھوں گا تو یہ کہیں گے اس کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، یا دوسری بات اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی کی رائے لینا اور کسی سے بات پوچھنا اور کسی کے ساتھ سوال کرنا اور کسی کے ساتھ مسئلہ حل کرنا، لو اس کے ذہن کے اندر آئے گا اس کو اتنی بات سمجھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے لوگ جو ہیں اس مسئلے کا کہیں مشاورت کے ساتھ تذکرہ ہی نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیا اور بڑا سمجھنے لگ گئے۔ اور اس کی ایک دوسری وجہ بھی آتی ہے کہ اب کیا ہو گیا، خیر خواہی کا زمانہ ختم ہو گیا،
اور یہ سمجھتے ہیں اگر میں نے اس کے سامنے تذکرہ کر دیا یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے، یہ مجھے صحیح رائے نہیں دے گا اور یہ اس کی رائے میرے لیے اچھی رائے نہیں ہوگی، اعتماد ختم ہو گیا، لوگ تذکرہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور بعد میں جب نقصان ہوتا ہے تو وہ عزیز، وہ دوست، وہ پیارا کہتا ہے میرے بھائی مجھ سے مشورہ ہی لے لیتے، میں محلے کا، اسی محلے کا رہنے والا، اسی مارکیٹ کا رہنے والا، اسی برادری اور قرابت داری اور رشتہ داری کے ساتھ رکھنے والا تھا، تم نے مجھ پر اعتماد ہی نہیں کیا، مجھ سے رائے لے لیتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اب تم جو ہے وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو۔ خلاصہ کلام 6 گنا بڑے گناہ ہیں، اس سے انسان اپنے کو بڑا اور دوسرے کو گھٹیا اور حقیر سمجھتا ہے، ایک ان میں سے مذاق کا کرنا ہے۔ تو قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، لوگو مذاق نہ کرو، کیا پتہ جس سے مذاق تم کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اسی طرح کہا کہ عورتوں تم بھی کسی عورت کے ساتھ مذاق نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والی عورتوں سے بہتر ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کر دیا کہ برا لقب جو ہے کسی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں برے القاب نہ رکھو۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ اور اسی طریقے کے ساتھ یہ قرآن نے یہ ارشاد فرمایا اپنے آپ کو اس سے بچا لو، اور پھر یہ کہا کہ بدگمانی سے اپنے کو بچا لو، اور پھر کہا کہ اسی طریقے کے ساتھ جاسوسی سے اپنے کو بچا لو، اور پھر کہا کہ غیبت سے اپنے کو بچا لو۔ غیبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارب الربا، سود بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اور غیبت کہا کہ سود میں سے ایک بڑا سود جو ہے وہ کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہے، یعنی اس کی عدم موجودگی کے اندر اس کی برائی کا تذکرہ کرنا اور اس کی برائی کا بیان کرنا ہے۔ اور پھر مثال دے کر یہ کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا کوئی پسند کرے گا فکرہتموہ، تم اس کو اچھا نہیں سمجھو گے۔ اور پھر کہا لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ ہر وقت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ میں نے بتا دیا کہ 3 عام طور پر ذہن میں آتا ہے کہ 3 چیزیں وہ غیبت میں نہیں آتی۔ ظالم کے ظلم کا تذکرہ کرنا غیبت میں نہیں آتا ہے، اور کسی کو پھر آگے دوسری چیز جو ہے کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر کرنا، اس کو سمجھانے کے لیے اس کی غلطی کی نشاندہی کرنا، یہ غیبت میں نہیں آتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جب کوئی مشورہ لیتا ہے تو اس کو صحیح بات کہہ دینا، یہ غیبت کے اندر نہیں آتا ہے۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر کے اندر یہ سورۃ حجرات دوسرا رکوع اس کی تیسری آیت مبارکہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، پہلے تذکرہ تھا ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایمان والوں کا تذکرہ تھا۔ اب سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کر کے یا ایھا الناس، ان 6 گناہوں کے اندر ایک چیز تھی کیا؟ دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا، اس کو نیچا ظاہر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ایک مرد حضرت آدم اور ایک عورت حضرت حوا، ان سے تم کو پیدا کیا ہے۔ جب باپ ایک ہے اور ماں ایک ہے تو پھر اس کے بعد جو آگے تعارف ہے یہ ایک، اور پھر یہ جو نسبتیں ہیں اور تمہارے قبیلے ہیں، یہ لتعارفوا، یہ تو تمہاری پہچان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں فلاں علاقے کا، فلاں شہر کا، فلاں برادری کا اور فلاں ملک کا رہنے والا، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ پہچان والی چیزیں ہیں۔ اصل رشتہ تمہارا انسانیت کا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا رشتہ جو ہے وہ رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ تو پہلا رشتہ جو انسانیت کے لحاظ سے رشتہ ہے، قرآن نے یہ ارشاد فرمایا بحیثیت انسان ایک باپ کی اور ایک ماں کی تم اولاد ہو۔ پھر اس کے بعد یہ قبیلے، جی میں بہتر ہوں، جی میری برادری بہتر ہے، جی رشتوں کے مسئلے فلاں برادری کا ہونا چاہیے، جی فلاں قبیلے کا ہونا چاہیے، جی اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں سورۃ حجرات کی دوسرے رکوع کی
جو تیسری آیت ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی، اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ ہماری محفل کو قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، عمدہ باتیں، اچھے اخلاق مجھے اور آپ کو اللہ نصیب فرمائے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سنتے ہیں ادا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالی ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، پریشان ہو اللہ تعالی پریشانیاں دور فرمائے۔ دوسرے ملکوں میں ہمارے دوست، ہمارے عزیز، تعلق والے کسی بھی پریشانی میں ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہمارے بھائی مشتاق صاحب سینٹر ہمارے، اے اللہ ان کی حفاظت فرمانا، ظالم اسرائیل کو برباد کر دینا، اس کی طاقت و قوت کو پاش پاش کر دینا۔ فوج شدگان اے اللہ مغفرت فرما، خوشی اور خوشحالی والی اے اللہ زندگی نصیب فرما۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي كرم الله وجهه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری جمعہ کی نماز کو قبول فرما، ہماری غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز و اقربا دوست احباب جہاں بھی ہیں، اے اللہ ان کو ہر پریشانی سے بچا لے،
کوئی پریشانی میں ہے تو اے اللہ ان کے لیے خوشی کا اور اے اللہ اس سے پریشانی سے نکلنے کا اے کریم کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا فرما دیجیے۔ ہر طرح کرم اور فضل فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، بیماروں کو مکمل صحت یاب فرما، خوشی والی اور خوشحالی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ظالم اسرائیل اے اللہ اس کی طاقت اور قوت کو پاش پاش فرما۔ اے اللہ جو ہمارے لوگ اور دیگر مسلمان وہاں ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اس کے ظلم اور زیادتی کی طرف پوری دنیا کی اے اللہ توجہ کو مربوط کرا دے۔ اے کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائی، والدین بہن بھائی فوت شدگان کی مغفرت فرما، دعائیں قبول فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔